الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو تمام خوبیوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، پھر سے جلانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور ہزارہا شکر اس پاک ذات کا جس نے آج ایک بار پھر مجھے بتانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہیں دعا کرتے ہیں، ہم کے بندے ہیں دعا کرتے ہیں، وہ کہ مالک ہے دعا سنتا ہے۔ دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے۔ اس کے دربار میں اندھیر نہیں، اس کے دربار میں اندھیر نہیں، کہہ کے دیکھو تو ذرا وہ سنتا ہے۔ 100 دفعہ اس کو سنایا نازش، 100 دفعہ اس کو سنایا نازش، اور 100 دفعہ دیکھ لیا کہ وہ سنتا ہے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے تعلیم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن افسوس ہم ناقدر جمعۃ المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعے کے روز جہنم کی آگ سلگائی جاتی ہے، جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں جمعے کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرما چکا ہے، جس میں بہت سے جمعے کے فضائل اللہ کریم نے بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم جانو جمعے کو جمعہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود اکٹھی ہوئی، تکمیل خلق اسی دن ہوئی، اسی وجہ سے جمعۃ المبارک کو جمعہ کہا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، یعنی اس دن کا نام عروبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 3 جمعے سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ جمعہ فرض عین ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سبب، اس کے ناخن کاٹنے کے سبب اس کی بیماری نکال کر اور شفا داخل کر دیتا ہے، اس کی بیماری جتنی بھی ہیں وہ اسے ختم کر دیتا ہے اور شفا اس کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ درود پاک بھی پڑھنے کی جمعۃ المبارک میں بہت فضیلت ہے۔ بروز جمعہ فرشتوں کا خوش نصیب بندوں کے نام لکھنا۔ سرکار دو عالم سرور کائنات فخری موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے خوش نصیب بندوں کے نام لکھتے ہیں۔
اور جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہوتا ہے کہ جو مینڈھا صدقہ کرتا ہے، پھر اس شخص کی مثل ہوتا ہے کہ جو مرغی صدقہ کرتا ہے، اور پھر آنے والا اس شخص کی مثل ہوتا ہے کہ جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اعمال نامے لپیٹ لیتے ہیں اور پھر آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بروز جمعہ صرف اور صرف نماز جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہونے پر اتنی اہم اور بڑی وعید حدیث مبارکہ موجود ہے۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بروز جمعہ درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ ایک سوال ہے کہ بروز جمعہ بہت سی عورتیں صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں اور دوسری عورتوں کو بھی پڑھاتی ہیں، تو عورتوں کا دوسری عورتوں کی امامت کرنا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، عورت کا دوسری عورتوں کی امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا مطلقاً امام ہونا مکروہ تحریمی ہے، فرائض ہوں یا نوافل ہوں۔ لیکن یہاں پر بات ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھانا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھانا ایک الگ بات ہے، اور عورتوں کی امامت کرنا ایک الگ بات ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھانا اس طرح پڑھانا کہ آگے کھڑے ہو جانا، ساتھ ساتھ دوسری عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں، اور پھر جس طرح اپنی بلند آواز سے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے اسی طرح باقی دوسری عورتیں بھی اپنی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں۔ ان کے ساتھ پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گنتی اکثر بھول جاتی ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ مطلب ہے کہ امامت کروائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ ساتھ اس لیے پڑھی جائے کہ گنتی بھول جاتی ہیں اور پڑھانے والا بھی پڑھے اور پڑھنے والے بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، تو اس صورت میں پڑھانے پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ عالی شان میں قبول مقبول فرمائے، اور جانے انجانے میں جو بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کل اسی وقت اسی چینل پر اپنے نئے خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔